جی قبلہ، یہ جو ہے ارشاد فرما دیں کہ حضور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حیاتی زندگی میں کبھی آپ کو ان کی صحبت کا موقع ملا ہو، یا کبھی قدم بوسی کا یا کبھی دست بوسی کا موقع ملا ہو، اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قداور شخصیت تھیں۔ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ بے شک۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کے مالک تھے کہ آپ ہم جیسے مولویوں کو بھی غیرت مند بنا گئے، ورنہ حافظ صاحب ہم تقریریں تو کرتے تھے لیکن وہ جذبہ نہیں تھا۔ لیکن جب سے بابا جی علیہ رحمہ کو سنا، آپ کو دیکھا، تو آپ یقین کریں کہ اب ہم جیسے گلی محلے کے مولوی بھی جو ہے وہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا بابا جی علیہ رحمہ کی دست بوسی کا کبھی موقع ملا، تو حافظ صاحب الحمدللہ زیارت تو زندگی میں بہت مرتبہ ہوئی، لیکن دست بوسی کا شرف 2 مرتبہ الحمدللہ ملا ہے۔ حافظ صاحب ایک مرتبہ تو میں وہیں لاہور حاضر ہوا تھا بابا جی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، تو آپ میرے خیال میں کہیں جلسے پہ گئے ہوئے تھے، تو ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ اگر بابا جی آ گئے تو ملاقات ہو جائے گی، اگر نہ آیا تو پھر معذرت۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری قسمت میں ملاقات لکھی ہوئی تھی، تو بابا جی علیہ رحمہ تشریف لائے۔ عشاء سے میرے خیال میں کوئی 10 منٹ رہتے تھے، تو ہمیں اوپر بلایا گیا، ہم گئے اور بابا جی علیہ رحمہ کی دست بوسی کی اور آپ کی زیارت کی۔ تو بالکل یہ 5-7 منٹ کی جو ہے وہ زیارت ہوئی ہمیں۔ جو ایک اور موقع پہ جب دست بوسی کا ایک ہمیں موقع ملا تو حافظ صاحب وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حافظ صاحب 2 جنوری 2017 بابا جی علیہ رحمہ ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے۔ اچھا، اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، تو میرے کچھ دوست بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کر سب بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، تو میں بھی چلا گیا۔ ہم بیٹھ گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر سالانہ جلسہ ہوتا ہے، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر۔ تو اپنی مسجد میں بھی سالانہ جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہم لوگ کرتے تھے۔ تو دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس دفعہ کس کو بلانا ہے، تو وہ موبائل کا زمانہ تھا، تو موبائل میں ہم دیکھ رہے تھے، تو ہماری نظروں سے یہ بات گزری کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی آ رہے ہیں۔ تو ہم نے دوستوں نے مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ جی ہم نے بابا جی علیہ رحمہ کو بلانا ہے۔ اچھا بھئی کیسے بلانا ہے، ابھی 3 دن رہ گئے بابا جی کی آمد سے، تو خیر ہم نے نیت کر لی کہ بلانا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے، ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر بابا جی علیہ رحمہ سے رابطہ کیونکہ ان کا ڈائریکٹ بابا جی سے رابطہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں وہاں غوث بغدادی صاحب، علامہ غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جا کے ملیں تو آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ تو حافظ صاحب ہم یہاں سے گئے نور حمزہ جو مدرسہ ہے وہاں گئے ہم لوگ، تو میرے ایک دوست تھے وہاں بلال غازیانی صاحب، ٹھیک ہے، علامہ بلال غازیانی، یہ بھی امجدیہ میں پڑھتے تھے، ہم بھی امجدیہ میں پڑھتے تھے، تو مطلب اپنی جان پہچان تو تھی، دعا سلام بھی تھی۔ تو میں گیا تو میں نے بلال بھائی سے جا کے ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں بابا جی علیہ رحمہ کی ڈیٹ چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے۔ تو بلال بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا کتنے لوگ جمع کر لیں گے آپ، تو تیاری کر لیں گے آپ، 3 دن رہ گئے۔ تو میں نے کہا جی ہم تیاری کر لیں گے۔ کہ لوگ کتنے ہوں گے، میں نے بولا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ اچھا حافظ صاحب جو مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بابا جی علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، اور بابا جی سے تعارف بھی فرسٹ ٹائم تھا۔ مطلب ہم نے تو وہ ایک پوسٹ پڑھی تو اس ٹائم بابا جی علیہ رحمہ کی تھوڑی تھوڑی تقریریں ہم نے سنی تھوڑی بہت، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بابا جی علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ تو پھر ٹائم تو ہمیں الحمدللہ مل گیا، 3 دن کے نوٹس پہ ہم نے ساری تیاری کی۔ تو جب بابا جی علیہ رحمہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جب یہ بابا جی علیہ رحمہ کی گاڑیاں، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، حافظ صاحب جب وہ ہمارے علاقے میں شارٹون میں انٹر ہوئی نا، تو تب ہمیں اندازہ ہوا کہ بابا جی علیہ رحمہ کتنی بڑی شخصیت۔ پھر بابا جی علیہ رحمہ تشریف لائے یہاں اسٹیج پہ، تو جب آپ کو دعوت دینے کا وقت آیا تو میں نے مائک اٹھا لیا اور میں نے بابا جی علیہ رحمہ کو جب دعوت دینے لگا تو میں رو پڑا، اور میں نے کہا کہ یار ہم اتنے غریب لوگ ہیں اور اتنا ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے دور دراز، اور بابا جی علیہ رحمہ نے اتنی شفقت فرمائی کہ آپ یہاں جلوہ گر ہو گئے اور آپ تشریف لے آئے۔
تو بابا جی علی رحمہ کے وہ الفاظ حافظ صاحب آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. بابا جی علی رحمہ نے خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ فرمایا, آپ نے فرمایا جھلیا تینوں کس کیا ہے کہ تو غریب ہے یا تسی غریب ہو؟ بابا جی علی رحمہ نے فرمایا نہیں, آپ غریب نہیں ہیں. فرمایا آپ لوگوں سے بڑا امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا غریب تو وہ ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. فرمایا آپ لوگ تو امیر ہیں کہ آپ کے سینے میں نبی کا عشق ہے, نبی کی محبت ہے. تو بابا جی علی رحمہ نے 2-4 منٹ جو ہے اس پہ گفتگو کی اور آپ نے پھر تقریر شروع کی. آپ یقین کریں حافظ صاحب, شارٹون کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں پر زندگی میں ایسی تقریر ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. تو وہ بابا جی آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک روحانی تصرف بھی تھا. تو بابا جی علی رحمہ نے خطاب فرمایا. خطاب فرمانے کے بعد بابا جی علی رحمہ کی جب ویل چیئر کو نیچے اتارا گیا تو میں نے بابا جی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ قبلہ بچوں نے بہت پیار اور محبت سے آپ کے لیے کھانا بنایا. تو بابا جی علی رحمہ نے فرمایا کہ جدھر مولوی عمران کہتا ہے میری ویل چیئر ادھر لے چلو. تو بابا جی علی رحمہ پھر ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں ان کے گھر پہ آپ تشریف لائے, آپ نے تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا اور پھر بابا جی علی رحمہ نے مجھے کہا کہ مولانا مجھے چائے اگر مل جائے تو مجھے آج بھی یاد ہے میں نے جلدی سے چائے بنائی اور بابا جی علی رحمہ نے تھوڑی سی لی, پھر بقیہ ہمیں دے دی. بابا جی علی رحمہ نے ہمارے لیے دعا کی, بہت محبتوں سے نوازا, بہت شفقت فرمائی. اور بابا جی علی رحمہ نے 1000 روپے کا نوٹ بھی مجھے جو ہے تحفتاً عنایت فرمایا تھا. تو میں نے اس کی ایک کتاب خریدی تھی تاکہ میں نے کہا یہ میں پڑھتا رہوں گا. اچھا مزے کی بات یہ کہ حافظ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے کہ جو بھی عالم آتا ہے تقریر کرنے کے لیے یا جس کو بھی آپ دور دراز سے بلاتے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو آپ ان کی اپنی توفیق کے مطابق آپ خدمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ بابا جی علی رحمہ ان چیزوں سے بے نیاز تھے, ان کو اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے نا مالکوں نے دیا اتنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو وہ ایک جس طرح ایک رسمی سلسلہ ہوتا ہے تو میں نے بھی ایک لفافہ بنایا اپنی توفیق کے مطابق. لیکن بابا جی کی محبتیں, آپ کا انداز, آپ کا روب اور دبدبہ دیکھ کے مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا. میں ڈر گیا. میں نے کہا اگر میں نے بابا جی علی رحمہ کو یہ لفافہ پیش کیا تو کہیں ڈانٹے نہیں, ناراضگی کا اظہار نہ فرمائے, تو میں نے نہیں دیا. بابا جی علی رحمہ یہاں سے تشریف لے گئے تو میں نے اگلے دن علامہ غوث بغدادی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی اس طرح ہم نے تھوڑا سا دوستوں نے مل کے بابا جی کے لیے ایک تحفہ تیار کیا تھا تو ہم وہ دینا چاہتے ہیں, تو اگر ملاقات کا وقت مل جائے تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی تھی, ٹھیک ہے. تو جب بابا جی علی رحمہ سے انہوں نے عرض کی تو بابا جی علی رحمہ نے فرمایا ہم ویسے بھی حیدرآباد جا رہے ہیں تو بچوں کو کہو کہ وہ ٹول پلازا پہ آ جائیں. اچھا بابا جی کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کو یہ تحفہ دینے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کام ہے یا اس طرح کی کوئی بات کہی ہوگی. تو خیر ہم وہاں کچھ ساتھی چلے گئے وہاں ٹول پلازا پہ. تو وہاں ایک پمپ تھا, وہاں بابا جی علی رحمہ رکے اور آپ نے نماز عصر ادا فرمائی, وہیں وضو کیا. وہ پورا منظر میرے ذہن میں. پھر آپ نے نماز عصر ادا کی, ہم نے اندر کی. جب ہم باہر نکلے تو سید زمان شاہ جعفری صاحب دامت و برکاتہم العالیہ شاہ جی بھی تشریف فرما تھے, علامہ غوث بغدادی صاحب بھی تھے. تو میں آگے بڑھا, میں اس ٹائم بھی کافی ڈر رہا تھا, تو میں نے اپنی جیب سے جو ہے نا وہ لفافہ نکالا اور جب بابا جی کو پکڑایا تو ایسے میں نے آگے کیا, پیش کیا. تو بابا جی نے فرمایا جھلیا تو اس کام کے لیے ادھر سے آیا ہے, اور مالکوں نے اتنا دیا ہوا ہے, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, مالکوں نے ہمیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا, تو آپ اس چیز کے لیے وہاں سے آئے اسپیشل. میں نے تو سمجھا آپ ملنے کے لیے آئے ہوں گے. تو میں پھر سر نیچے جھکا کے کھڑا رہا. تو غوث بغدادی صاحب اور شاہ جی نے عرض کی کہ قبلہ لے لیں, بچے اتنا دور سے ہیں. تو بابا جی علی رحمہ نے حافظ صاحب وہ لفافہ مجھ سے لے لیا. وہ وقت کے کلندر تھے, وہ بصارت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی بصیرت رکھتے تھے حافظ صاحب. کیونکہ ہم نے 3 دن کے مطلب وقت پر یہ جلسے کے انتظامات کیے تو تھوڑا سا معاملات تھے, تو ظاہری بات ہے. اچھا جلسے کو گزرے ہوئے 1 دن ہوا تھا تو کافی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ دینی تھی, اس کو بھی دینے ہیں, اس کو بھی دینے ہیں, اس کو بھی دینے ہیں, ٹھیک ہے جی. مجھے یاد ہے ہم نے حافظ صاحب ٹرکوں پہ سٹیج بنایا تھا, بڑا ایک انتظام کیا تھا ہم نے الحمدللہ. تو بابا جی علی رحمہ نے وہ لفافہ لیا, جیب میں ڈالا, اور بابا جی علی رحمہ گاڑی میں آپ تشریف فرما ہوئے. تو گاڑی مطلب 1-1.5 منٹ رکی رہی تو بابا جی علی رحمہ نے پھر مجھے واپس بلایا. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شیشہ نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لفافہ نکالا جیب سے اور اس میں سے ایک نوٹ نکالا, مجھے آج بھی یاد ہے 5000 کا, وہ بھی ہمارا دل رکھنے کے لیے. بابا جی علی رحمہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ میرے لیے 5 کروڑ ہے,
باقی یہ آپ پیسے لے کے جس کو آپ نے دینے ان کو جا کے ہماری طرف سے دے دیں, آپ اپنے معاملات کو حل کریں. تو اتنے قلندر تھے. ماشاءاللہ. دیکھیں بابا جی علی رحمہ بہت بڑی شخصیت تھیں, لیکن سنیوں نے قدر نہیں کی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جنہوں نے قدر کی ہے انہوں نے پایا ہے, جنہوں نے نہیں کی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بابا جی علی رحمہ کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ بابا جی علی رحمہ سے زندگی میں 2 مرتبہ دست بوسی کا یہ موقع ملا تھا. ہو سکتا ہے ہماری مرنے کے بعد یہ بخشش کا سامان بن جائے, ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ وہ اللہ والے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ شاہ جی نے بابا جی علی رحمہ سے عرض کی کہ قبلہ آپ ان کے لیے دعا کریں, تو بابا جی علی رحمہ نے فرمایا میں نے دعا کر دی. تو اب اللہ کے کامل ولی تھے, اب انہوں نے کیا دعا کی ہے, کیسی دعا کی ہے, یہ رب جانتا ہے یا رب کے ولی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بابا جی علی رحمہ کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے آج بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, آپ نے وقت عنایت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت دینا قبول فرمائے. مزید بھی کچھ سوالات انشاءاللہ پھر آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حافظ صاحب, دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہو سکے تو ان ویڈیوز کو آگے بھیجا کریں, شیئر کیا کریں, اور تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. قرآن کریم میں حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. فرمایا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. ہم نے دیکھا کہ لوگ بے فائدہ ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, گانوں کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ غلط ویڈیوز کے ویوز دیکھیں گے حافظ صاحب, یہ تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا, آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ ان کے لائکس دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں تو جس تک وہ پہنچے گی وہ اس گناہ میں شامل ہوا. گناہ جاریہ ہے. بالکل, یہ گناہ جاریہ ہے. تو اگر آپ کسی اچھی ویڈیو کو شیئر کریں گے اور وہ کسی اور تک پہنچے گی اور وہ ویڈیو دیکھ کے اس کی زندگی بدل گئی, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ کی وجہ سے ایک انسان بدل گیا تو یہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو, اچھی ویڈیوز کو شیئر کریں, وہ کسی کی بھی ہوں, ہماری ضروری نہیں ہے, وہ کسی کی بھی ہوں. اچھی ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اس کو, اور کمنٹس میں آپ اور بھی اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا بہتر جواب آپ کو دے سکیں. ہمارا ایک یوٹیوب پر چینل ہے علامہ عمران آفیشیل کے نام سے, آفیشیل اکاؤنٹ کے نام سے, تو آپ جا کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیں تاکہ جو ہے وہ جو بھی ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں. والسلام مع الاکرام الی یوم القیامہ.